من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل آیت نمبر 87 سے لے کر کے آیت نمبر 90 تک 80 پر 7، 80 پر 8، 80 پر 9 اور 90 یہ چند آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ ایک الگ انداز میں، جو انسان کے لیے انتہائی نصیحت ہے، اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کے سامنے، مکہ والوں کے سامنے قیامت کا نقشہ کھینچ کر کے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک دیا جائے گا۔ صحیح حدیثوں کے مطابق سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو حدیثیں ہیں اس میں سے ایک حدیث ہے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا۔ اس باب کے تحت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا اور دونوں کے درمیان 40 ہوگا۔ صحابہ کرام، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ 40 دن؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ پھر فرمایا 40 مہینے؟ کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ کہا 40 سال؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کتنا، لیکن 40 کا لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ 2 سور کے درمیان 40 کا جو ہے وقفہ ہوگا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آسمان سے بارش برسے گا، اور بارش برسنے کی وجہ سے جس طرح سے زمین سے سبزیاں اگتی ہے اس طرح سے انسان نکلنے لگیں گے۔ اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، جب انسان کو زمین کے اندر گاڑا جاتا ہے تو اس کے پورے جسم سڑ گل جاتے ہیں، صرف ریڑھ کی جو نیچے والی ہڈی ہوتی ہے جہاں پر جانور کا دم ہوتا ہے وہ ایک ہڈی بچ جائے گی، اور اسی سے جوڑ جاڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کر دے گا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ کے اندر ہے، جس کو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو 40 سال تک اس روئے زمین پر رہے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 40 کا لفظ استعمال کیا، اور عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ مجھ کو نہیں معلوم کہ 40 سے مراد 40 دن ہے یا 40 مہینے ہے یا 40 سال ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور ان کی شکل بالکل عروہ بن مسعود کی طرح سے ہوگی۔ وہ آئیں گے اور دجال کو تلاش کر کے اس کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد 7 سالوں تک اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے امن و سکون اور برکت عطا فرمائے گا کہ 2 آدمی کے درمیان بالکل عداوت نہیں ہوگی، بالکل دشمنی نہیں ہوگی۔ 7 سالوں تک بالکل امن و سکون کے ساتھ زندگی گزرے گی، اور اس کے بعد اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی نیکوکار ہوں گے، جتنے بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، شام کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہلکی اور ٹھنڈی ہوا چلائے گا، اور جتنے بھی ایماندار لوگ ہوں گے سب کو وہ ہوا جا کر کے لگے گی، اور جس کو ہوا لگے گی وہ وہیں پہ مر جائیں گے، اور یہ سارے ایماندار لوگ ہوں گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ایماندار آدمی پہاڑ کے گفا کے اندر، پہاڑ کے کھو کے اندر چلا جائے گا تو وہ ہوا اس کو تلاشتی ہوئی وہاں پر بھی جائے گی اور اس کو لگے گی، اور وہاں پہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس روئے زمین پر ایسے شریر، ایسے ظالم اور ایسے بدترین لوگ رہ جائیں گے جن کی شرارت ایسی ہوگی کہ وہ پرندوں کی رفتار سے چلیں گے، اور 2 آدمی کے درمیان جو دشمنی ہوگی اور ظلم جو ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ وہ درندوں کی طرح سے ہوگا۔ شیطان ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تم میرا حکم مانو گے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں۔ کہا کہ بتوں کی پوجا کرو۔ شیطان کہے گا کہ بتوں کی پوجا کرو، اور اسی حال میں رب العالمین ان کو رزق دیتا رہے گا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کرے گا تو پہلی بار سور پھونکا جائے گا، اور پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سور کی آواز کو سننے کے لیے
لوگ اپنے کان کو ایسے جھکا دیں گے کہ کیا کون سی آواز ہے، اور اسی آواز سے سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ اور پہلا آدمی جس کو سور کی آواز سنائی پڑے گی وہ اپنے اونٹ کے لیے حوض بنا رہا ہوگا، وہ سنے گا، وہ مرے گا اور سارے لوگ مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے زوردار بارش برسائے گا، اور بالکل انسان اسی طرح سے زمین سے نکلنے لگیں گے جیسے یہ پیڑ پودے نکلتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مرتبہ سور پھونکوائے گا تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ان تمام لوگوں کو جمع کرو، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جہنم کا حصہ نکالو۔ پوچھا جائے گا کتنا؟ کہا کہ ہر 1000 میں سے 999، ہر 1000 میں سے 990 پر 9 حصہ نکالو۔ اور یہی وہ دن ہوگا جس کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھول دے گا۔ تو یہ دونوں حدیثیں ہیں، اس سے پتہ چلا کہ جو سور پھونکا جائے گا صحیح حدیث کے مطابق 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور ہوگا۔ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، زمین و آسمان کے جتنے بھی ہوں گے سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، سب کے سب جو ہے مر جائیں گے۔ یہ پہلا سور ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم ينفخ فی الصور، پہلا سور ہوگا جس کی وجہ سے زمین و آسمان کے تمام ڈر اور خوف سے بالکل بے ہوش ہو جائیں گے۔ الا من شاء اللہ، صرف ان کو ڈر اور خوف نہیں ہوگا جن کے بارے میں اللہ چاہے گا، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ان تمام لوگوں کو معلوم ہوگا۔ جیسا کہ شہید کیے ہوئے جو ہوں گے تمام کے تمام، یہ سارے کے سارے لوگ اس سور کو سنیں گے لیکن ڈریں گے نہیں، صرف اور صرف وہ ڈریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو الا من شاء اللہ ثم وکل اتوہ داخرین، سارے کے سارے لوگ ذلیل و رسوا ہو کر کے آ جائیں گے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، ڈر کے مارے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، ڈر کے مارے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے کے سارے لوگوں کو بالکل ذلیل و رسوا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ داخرین جو ہے یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دخرہ، اور دخرہ کا مطلب ہوتا ہے ذلت اور پستی اور اسی طرح سے بالکل عاجزی، یہ تینوں چیز ہوتا ہے۔ اور داخر کہتے ہیں ایسے انسان کو جس کے پاس عقل و ہوش کی کمی ہو جائے اور بالکل بے وقوف بن کر کے اطاعت کو قبول کر لے، اس کو کہتے ہیں داخل۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پورے کی پوری انسانیت اللہ کے بارگاہ میں ایسے پہنچے گی جیسے وہ بالکل ذلیل ہوگی، اس کے پاس عقل و ہوش نہیں ہوگا، سب کے سب بالکل غلام بن کر کے اپنے گناہوں سے خوف زدہ ہو کر کے اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب کے سب ذلیل و رسوا ہو کر کے آ جائیں گے اللہ کے بارگاہ میں حساب و کتاب دینے کے لیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، قیامت کا جب یہ دن قائم ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا تو تم دیکھو گے، تم کو ایسا لگے گا، تم کو ایسا خیال ہوگا کہ پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے بالکل مضبوطی کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل بادلوں کی طرح سے چلنے لگے گا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب قیامت قائم ہونا شروع ہوگی تو کائنات کے اندر خلل پیدا ہو جائے گا، زمین مسلسل ہچکولے کھانے لگیں گی، ہلنے لگے گی، پہاڑ جو ہے وہ اپنی جڑ کو چھوڑ دے گی اور بالکل بادلوں کی طرح سے ریزہ ریزہ ہو کر کے دھنی ہوئی روئی کی طرح سے وہ اڑنا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ القاریہ میں فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، بالکل دھنی ہوئی روئی کی طرح سے اڑنے لگے گی۔ اور یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ذرہ ذرہ ہو کر کے، ریزہ ریزہ ہو کر کے پہاڑ بالکل بادلوں کی طرح سے چلنا شروع ہو جائے گا، لیکن لوگوں کو لگا کہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سن اللہ الذی اتقن کل شیء، پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، لیکن ابھی جو کائنات کو دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کی کاریگری ہے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ جو تم زمین کو دیکھ رہے ہو، یہ آسمان کو دیکھ رہے ہو، اس کے اندر چاند اور ستارے کو دیکھ رہے ہو، پہاڑ کو دیکھ رہے ہو، جو سب مضبوطی سے اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ اتقن کل شیء یا اتقن الامر، اس کا مطلب ہوتا ہے پوری فنی مہارت کے ساتھ،
پورے فن کے ساتھ، پوری مہارت کے ساتھ کسی چیز کو اتنی مضبوطی سے بنانا جو دیر تک چلتا رہے. مثال کے طور پر یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ سب اللہ کی کاریگری ہے. یہ ساری کی ساری جب سے رب العالمین نے بنایا ہے اور جس مقصد کے لیے بنایا ہے بالکل اپنی جگہ پر چل رہا ہے. کسی چیز کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تھوڑی سی بھی آگے پیچھے نہیں ہے. جتنا وقت جس کو چلنے میں لگتا ہے اتنے ہی انداز میں چل رہا ہے. زمین بھی چل رہی ہے، سورج بھی چل رہا ہے، ستارے بھی چل رہے ہیں، چاند بھی چل رہا ہے، پہاڑ بھی اپنی جگہ پر بالکل مضبوطی سے قائم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے بنایا ہے تب سے یہ چل رہا ہے. اس کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوا ہے، کسی بھی چیز نے کام کرنا نہیں چھوڑا ہے. لیکن یہ چیزیں اس دن کام کرنا چھوڑ دے گی جب رب العالمین چاہے گا. اللہ حکم دے گا، سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. اللہ حکم دے گا، پہاڑ اپنی جڑ کو چھوڑ دے گا، ریزہ ریزہ ہو کر کے بادلوں کی طرح سے اڑنا شروع ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ عز و جل کی کاریگری ہے، اس نے ہر چیز کو مضبوطی دی. انہ خبیر بما تفعلون، اور یاد رکھو اے ایمان والو اور اے انسانوں، یاد رکھو اے ایمان والو اور اے انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. کام کرتے ہو کس طرح سے کرتے ہو، عمل کرتے ہو کس طرح سے انجام دیتے ہو، کس نیت سے انجام دیتے ہو. اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جان رہا ہے، تمہارے باطن کو بھی جان رہا ہے. یہ رب کا فرمان ہے، قرآن کے ذریعے سے رب کہہ رہا ہے تمہارے تمام اعمال کو، اس کے ظاہری صورت کو بھی رب دیکھ رہا ہے، اور تم جس نیت کے ساتھ عمل کو انجام کر رہے ہو اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اور صرف دیکھ نہیں رہا ہے بلکہ ساری چیزوں کا ریکارڈ بھی رب العالمین جمع کر رہا ہے. ہر چیز کو لکھتا جا رہا ہے رب العالمین. اور جب تم قیامت کے بارگاہ میں، قیامت کے میدان میں رب کی بارگاہ میں اس وقت پہنچو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا تم سے حساب لے لے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا آگے بڑھتے ہوئے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. نیکی کر کے آؤ گے، عمل اور نیت دونوں نیک ہونا چاہیے. عمل اور نیت دونوں نیک ہونا چاہیے. عمل نیکی کا کرے، نیت کے اندر کچھ اور مقصد ہو. عمل نیکی کا کرے، نیت کے اندر کچھ اور بات ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کو اللہ کبھی بھی نیکی نہیں کہتا ہے. اللہ نے اسی لیے ان باتوں کو فرمایا انہ خبیر بما تفعلون، کا مطلب ہی یہی ہے. اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے. کیا مطلب؟ اللہ تمہاری نیکی کو دیکھ رہا ہے، نیکی کی ایکٹیویٹی کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہاری نیت کو بھی دیکھ رہا ہے. اس لیے آگے بڑھ کر کے فوراً کہا من جاء بالحسنۃ، جو نیک عمل کر کے آئے گا. نیک عمل بھی ہوگا اور نیت بھی نیک نیتی کے ساتھ ہوگا. فرماتے ہیں فلہ خیر منہا، اس کو بہترین بدلہ دیا جائے گا. قرآنی آیات کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق، ایک انسان جب ایک نیکی کر کے آئے گا اللہ اس کو 10 گنا اجر دے گا، 10 گنا اجر. اور دوسری آیت کے مطابق ایک انسان جب نیکی کے کام کو انجام دے گا، پوری نیک نیتی کے ساتھ اس نیکی کے کام کو انجام دے گا اور پھر اس کی حفاظت بھی کرتا رہے گا، نیکی کو ضائع کرنے والے اعمال کو انجام نہیں دے گا، تو اس نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے دے گا. اسی کو فرمایا یہاں پر من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. اگر کوئی آدمی نیکی لے کر کے آتا ہے اللہ اس کو اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور ایسے ہی نیکوکار لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن ان کے اندر بالکل گھبراہٹ نہیں ہوگی، بالکل گھبراہٹ نہیں ہوگی. گھبراہٹ 2 وجہوں سے نہیں ہوگی. گھبراہٹ جو نیکوکار لوگوں کو ہوگی وہ 2 وجہوں سے نہیں ہوگی. پہلی وجہ یہ ہے کہ گھبراہٹ اس لیے نہیں ہوگی کہ ان کا قیامت کے دن کے اوپر ایمان تھا، قیامت کے دن کے سارے حالات کو وہ جانتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے زبان سے اس نے سارے حالات کو سن رکھا تھا، اللہ کے کلام میں پڑھ رکھا تھا، نبی کے فرمان میں سن رکھا تھا کہ قیامت کے دن ایسے ہوگا ویسے ہوگا ویسے ہوگا، اور ساری چیزوں پر اس کا بھرپور یقین تھا. اور دنیا کے اندر جو وہ تیاری کر رہا تھا اسی طرح سے کر رہا تھا. ابھی کسی کو معلوم ہو جائے کہ چند دنوں کے بعد زبردست زلزلہ آنے والا ہے، وہ پہلے سے تیاری کر لے گا، سارے کے سارے لوگ نکل کر کے جا کر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. اور جب زلزلہ آئے گا تو دل میں گھبراہٹ نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ زلزلہ آنے والا ہے، اس کو معلوم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، پہلے سے تیاری بھی کر لیا اور بالکل اطمینان سے ہے. وہ زلزلہ آ رہا ہے لیکن وہ گھبرا نہیں رہا ہے. اس کے مقابلے میں جس کو معلوم ہی نہیں ہے اور زلزلہ آ جائے، حواس باختہ ہو جائیں گے. جہاں بھی انسان ہوگا اپنے ساتھ کیا ہے کچھ نہیں سوچے گا، بس سیدھے بھاگے گا آگے.
اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت کے دن اس وجہ سے وہ بالکل مامون و محفوظ رہیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو نیکی لے کر کے آئے رہیں گے، نیکی کا اجر ان کو بھرپور مل رہا ہوگا، اجر ان کو سامنے نظر آئے گا، تو یہاں پر گھبرانے کا نہیں بلکہ خوش ہونے کا دن ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ گھبرائیں گے نہیں، اور اس کے بعد اللہ آگے فرما رہے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، لیکن جو برائی لے کر کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ آج تم کو اتنے ہی بدلہ ملے گا جتنا تم نے عمل کیا ہے۔ برائی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جتنا برا عمل کر کے آئے گا اللہ اتنے ہی اس کو بدلہ دے گا۔ اور بعض برائیاں ایسی ہوتی جو انسان کو جہنم کا حقدار بنا دیتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیکوکار کے صف میں شامل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔